نانگے شاہ کے پاس عورتیں ہیں، کشمیر کا نانگے شاہ، سوپور کا بابا، میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ شیطان ننگا بیٹھا ہے اور عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، 5-7 آدمی ہوں گے، باقی ساری بیویاں لگی، اے بابا بڑا پہنچے ہے۔ اب سارا لے اے پہنچیا ہوندا ستھن پہ پا لیندا، اس کو کچھ ڈھانپنے کی تمیز نہیں، تم نے اس کو فقیروں کو الہ نہ بنائیے، ان کی عبادت نہ کیجیے، ان کے لیے رکوع سجدے طواف نظر نیاز خوف امید محبت توکل میں ان کو شریک نہ کیجیے، ایک اللہ کی توحید کو مانیے۔ مردوں کے کڑوں پر، تعویذوں پر، دھاگوں پر، کالے دھاگوں پر، انگوٹھیوں پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کڑا پہننے سے ماجرا ختم، بیماری ختم، یہ تعویذ لٹکانے سے سوکڑا ختم، یہ تعویذ پہننے سے بلڈ پریشر ختم، یہ تعویذ پہننے سے بواسیر ختم، یہ تعویذ کے نام پہ چلنے والے کاروبار، یہ غیر اللہ سے جڑنے والے تعلق، میرے جملے کو یاد رکھنا، ہو سکتا ہے یہ کڑوا ہو اور کسی کے ماتھے پہ بل پڑے، میں چندہ لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ یہ تعویذ کا کاروبار جہاں اس نے مال برباد کیا ہے، جہاں اس نے ایمان برباد کیا ہے، وہاں اس نے عزتوں کے جنازے نکالے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، زنا کا ایک کاروبار تو کوٹھوں پہ بیٹھی ہوئی کنجریاں کرتی ہیں، اور زنا کا ایک کاروبار پیروں فقیروں درویشوں مولویوں تعویذ فروشوں کے ذریعے ہر جگہ پر، ہر دربار پر اور ہر خانقاہ پر، جہاں جہاں ان تعویذ فروشوں کے ڈیرے ہیں، ایک زنا کا کاروبار یہاں پہ ہوتا ہے۔ موت ایک دفعہ آنی ہے، رب نے اس کی گھڑی لکھی ہوئی ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، یہ بدماش ہے، جنہوں نے معاشرے کو تعویذ فروشی کی چادر کے اندر، روحانیت کے تقدس کی چادر میں معاشرے کے اندر زہر بھر دیا ہے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہیں کرتے ہو، انہی کی گھر کی کہہ رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ جائیے دنیا ٹی وی کا وہ پروگرام دیکھیے جس میں گجرانوالے کا پیر سلیم قادری جو نرینہ اولاد کا تعویذ دیا کرتا تھا، جس کے لڑکا نہیں ہوتا، ان عورتوں کی بھی غیرت مر چکی ہے جو اپنے بیٹوں کو کہتی ہیں تیرے گھر میں 3 بیٹیاں ہو گئی، اگر تیری بیوی نے اب بیٹی کو جنم دیا تو طلاق دینا۔ اور لڑکا کہتا ہے ماں کی بات ماننی ضروری ہے، بیوی سے کہتا ہے اگر اب بیٹی ہوئی تجھے طلاق۔
تیری بیوی کا پیٹ اس کے اختیار میں ہے کہ یہاں سے بیٹا نکلے یا بیٹی، یا یہ عرش والے کی مرضی ہے؟ یہب لمن یشاء۔ یہ معاشرہ کب جاگے گا؟ یہ مردہ قوم کب اٹھے گی؟ یہ رب سے اپنے رشتے کب جوڑے گی؟ ابھی بھی تعویذ فروشوں کے چنگل سے نکلنے کا وقت نہیں آیا، ابھی بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی گھڑی نہیں آئی، ابھی بھی لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو تسلیم کرنے کا وقت نہیں آیا۔ کب تک مال لٹاؤ گے؟ کب تک عزت کے جنازے نکلواؤ گے؟ کب تک ان پیروں فقیروں کو روحانیت کے نام پہ اپنے دین اور عزت کا ڈاکو بنتے رہنے دو گے؟ ایک اور خبیث مولوی، دجال ڈاکو، تعویذ فروش، زانی بدکار، وہ ایک عورت کے ایک گھر میں آیا کرتا تھا، چکر لگایا کرتا تھا۔ اپنے گھروں کے دروازوں کو ان پیروں سے بند کر دو، عرش والے سے رشتہ جوڑو، محمد کریم سے رشتہ جوڑو، قرآن کو پڑھو، فرمان مصطفیٰ کو پڑھو۔ یہ گھروں میں آ کر ہفتے ہفتے رہنے والے، یہ چلے کاٹنے والے، یہ بدکار ہے، یہ زانی ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ جعلی مرشد ہے۔ سچا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعویذ گنڈے کے نام پہ بے غیرتی کر رہے ہیں۔ شفا چاہیے تو رب کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بیماری ہے، جادو ہے، پیروں کے در کی خاک نہ چھانو، عرش والے نے قرآن حکیم شفا بنا کر تمہارے لیے نازل